القرآن العظيم. عزیزان گرامی، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جس کے فضائل اور مناقب، اہمیت اور فضیلت کے عنوان سے ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ گزارشات پیش کی تھی. آج بطور خاص ہم اس واقعہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ جو ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جسے کربلا کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ کی 10 تاریخ، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ قبل از اسلام بھی اپنے دامن میں بہت سی تاریخی روایات محفوظ رکھتی ہے. بطور خاص ان میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہی تھی جب رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم، استبداد اور جبر سے نجات عطا فرمائی تھی. یہی وہ مبارک دن تھا کہ جب فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق فرمایا تھا. تو یہود اس 10 تاریخ کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے اور اس روز روزہ رکھا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر انہوں نے اس روزے کی یہی وجہ بتائی کہ چونکہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی نے ان کی قوم سمیت فرعونی مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ تم تو موسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہو. ہم بحمد اللہ اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لے کر آئے تھے. تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں 10 محرم کا. لیکن ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم فرمائی کہ اگر صرف 10 محرم کا روزہ میری امت بھی رکھے اور یہود بھی رکھیں تو ان میں مشابہت لازم آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ اہل اسلام کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ کافروں جیسے نظر آئیں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کافروں جیسے نظر آئیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کرو، یا تو 9 کا یا 11 کا. 2 روزے رکھیں گے ہم، تاکہ ہمارا اور یہود کا امتیاز ہو جائے کہ ہم یہود جیسے نہیں ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبل از اسلام بھی
عاشورہ کے دن کی اہمیت مسلمہ تھی، لیکن پھر سن 60 یا 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس دن کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو گہنا دیا۔ اب اہل اسلام کے لیے یہ دن غم کا پیغام لے کر آتا ہے، افسردگی کا منظر لے کر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس روز اس کائنات میں موجود اس وقت کی سب سے عظیم ہستی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 72 رفقائے کرام کے ساتھ شہید کیا گیا مظلومانہ انداز میں۔ اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی عزیز دوستوں کہ ان کی شہادت تو ویسے ہی بہت بڑا منصب ہے۔ پھر آل رسول، نواسہ رسول، جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے شمار احادیث ہمیں ملتی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بچوں پر بہت پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت زیادہ شفیق تھے بچوں کے لیے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بچہ تھا، 6-7 سال 8 سال عمر تھی اس کی، اس کا نام تھا بشیر بن عقربہ۔ اپنے والد کا بڑا لاڈلا بچہ تھا، سوتے وقت اپنے والد کے بازو پر سر رکھتا تھا، کھانا کھاتے ہوئے اپنے والد کے ہاتھ سے نوالے کھایا کرتا تھا، اپنے والد کے کندھے پر سواری کیا کرتا تھا۔ ان کے والد غزوہ احد پر تشریف لے گئے، واپسی پر جب مجاہدین اسلام واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ خبر ملی، لوگوں نے بشیر کو بتایا، بشیر سنا ہے تمہارے ابا کی شہادت کو۔ اب وہ 6-7-8 سال کا بچہ، وہ تو ظاہر ہے اس وقت شہادت کے فضائل اور اس کے مناقب سے اس طرح تو بہرہ مند نہیں تھے جس طرح سے ایک عام آدمی ہوا کرتا ہے۔ اس کو تو بس یہ سمجھ میں آیا کہ میرے والد فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ سسکنے لگے، رونے لگے، بے قرار ہو گئے، فرمانے لگے مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، میں خود جاتا ہوں اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بشیر چلے گئے اور اس راستے پر کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے فوج واپس آ رہی تھی، لشکر واپس آ رہا تھا۔ اب بشیر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام احد کے میدان سے واپس آ رہے ہیں، اگرچہ کوئی زخمی ہے، کسی کو خون بہہ رہا ہے، کسی کو پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن جو بھی آ رہا ہے اپنے اہل خانہ سے ملتا ہے، اپنے بچوں کا ماتھا چومتا ہے، اس کے رخسار پر بوسہ دیتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تو بشیر دیکھ رہے ہیں سب کے ابا جی آ گئے ہیں، میرے والد نہیں آئے۔ اتنے میں دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہوئی دکھائی تھی۔ تو بشیر نے زور سے چلا کر کہا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میرے والد کہاں رہ گئے؟ سب کے ابا جان آ گئے، میرے ابو کا کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر کو دیکھا بھی، اس کی آواز کو سنا بھی، تو اپنی سواری کو روک دیا، سواری سے اتر کر پیدل چلتے ہوئے بشیر بن عقربہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے ہاں بیٹا، یہ خبر درست ہے کہ تمہارے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بشیر کہتے ہیں میں اپنے ضبط کے بندھن کھو بیٹھا، فاجہشت بالبکا، میں اس طرح اپنے محبوب کی اس خبر کو سن کر رونے لگا کہ میری دھاڑیں اور میری چیخیں پورا مدینہ سن رہا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر میرے ارد گرد جمع ہو گئے، مجھے تسلی دینے کے لیے، مجھے حوصلہ دینے کے لیے۔ تو بشیر فرماتے باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے تسلی دیتے رہے، میرا ماتھا چومتے رہے، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے
اور فرمانے لگے بشیر ہاں یہ خبر تو لایا ہوں کہ تیرے ابا شہید ہو گئے، لیکن ایک خوشخبری تجھے سنانا چاہتا ہوں، آج کے بعد کوئی تجھے یتیم نہیں کہے گا۔ اما ترضیٰ ان یکون محمد اباک وعائشہ امک، میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد محمد تیرا والد بن کر رہے گا، عائشہ تیری والدہ بن کر رہے گا۔ ہمارے آقا کو تو بچوں سے ویسے ہی بہت پیار تھا، راستے سے گزرتے گزرتے کھیلتے ہوئے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ گھنٹوں کھیلنے کے بعد جب شام کے وقت اپنے گھر واپس جاتا تھا تو اس کے بالوں سے مہکتی ہوئی خوشبو کو محسوس کر کے والدہ خوش ہو جایا کرتی تھی کہ آج اللہ کے رسول نے میرے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔